اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغفرت پروگرام احکام شریعت اور وضو سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر شرف حاضری حاصل ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم وضو کا طریقہ ابھی آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے، جس کا جو ماقبل گزر چکا اس کا اجمالی طور پہ بیان یہ ہے کہ وضو میں نیت کرنا ثواب کو حاصل کرنے کے لیے تو ضروری ہے، لیکن وضو کا وجود قائم کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی بغیر نیت کے وضو کر لیتا ہے تو اس کا وضو ہو جائے گا لیکن ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے ثواب کے حصول کی غرض سے سب سے پہلے نیت کریں گے، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ اونچی جگہ پہ ذرا وضو بیٹھ کے کرنا سنت کریمہ ہے، تاکہ کپڑوں کے اوپر جو چھینٹیں ہیں نیچے کی وہ اوپر نہ آئیں۔ اور اس کے علاوہ آپ کو بتایا تھا کہ وضو کے ٹپکتے ہوئے قطرات سے حتی الامکان اپنے کپڑوں کو بچایا جائے گا۔ کعبہ اللہ کے رخ بیعت سے کلی کرنا سنت مبارکہ ہے، اور کلی کرنے کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ پورے منہ میں اچھی طرح پانی کو گھمائیں گے اور غرغرہ بھی کیا جائے گا۔ وضو کے اندر کلی کرنا اس انداز سے کہ غرغرہ بھی شامل ہو سنت مؤکدہ ہے۔ ایک بار سنت مؤکدہ ہے اور 3 بار سنت غیر مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ اس عمل کو کہتے ہیں کہ 1-2 بار اگر اسے ترک کیا جائے، یعنی کریں گے تو ثواب ملے گا، اور ترک 1-2 بار کیا جائے تو برا، اور اس کے ترک کی عادت ہی بنا لیا جائے تو انسان گناہگار بھی ہوگا۔ تو لہٰذا ایک بار کم از کم کلی اس انداز سے کرنا کہ غرغرہ بھی اس میں شامل ہو ضروری ہے۔ اور آپ کو بتایا تھا کہ ایک بار کلی کرنے کے بعد پھر ہم مسواک کریں گے، کہ مسواک کرنا بھی بعض فقہا کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے اور اس کو پسندیدہ قول قرار دیا گیا ہے، اس لیے مسواک بھی کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد مسواک ختم کرنے کے بعد 2 مرتبہ مزید کلی کرنا سنت ہے۔ پھر ناک میں پانی چڑھائیں گے، 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھانا سنت مؤکدہ ہے۔ 1 دفعہ مؤکدہ ہے، 2 مرتبہ غیر مؤکدہ ہے۔ اور اس میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ لفظ استنشاق استعمال ہوا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے سونگھ کر پانی کو ناک میں چڑھانا۔ تو خیالی جو بہن یا بھائی بس یوں لے کر ہلکا سا ٹچ کر لیتے ہیں ناک کی نوک تک، اندر تک بھی صحیح طرح پانی نہیں چڑھ پاتا، وہ سنت مؤکدہ عرصہ دراز سے ترک کر رہے ہیں اور گناہگار ہو رہے ہیں۔ اس لیے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سیدھے ہاتھ پہ پانی لے کر اس کو تھوڑا سا سونگے، اتنا کہ یہ نرم ہڈی تک پانی پہنچ جائے۔ کم از کم ایک بار یہ کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ اور اپنے الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک کے اندر کوئی چیز ہے تو اس کو صاف کرنا سنت ہوتا ہے، تو سیدھے ہاتھ سے پانی ڈالنا سنت، اور الٹے ہاتھ سے ناک کی صفائی کرنا سنت کریمہ ہے۔ لیکن ناک کی صفائی کرنا کوئی مطلب لازم نہیں ہے، ہاں 1 دفعہ ناک میں پانی چڑھانا ضرور سنت مؤکدہ قرار دیا گیا ہے، جس پہ ثواب کا ترتب ہوگا۔ اور کوئی پانی چڑھاتا ہی نہیں ہے، خالی بس تھوڑا سا ٹچ کر لیتا ہے ناک سے، تو وہ گویا کہ سنت مؤکدہ کا تارک ہے اور وہ گناہگار ہو رہا ہے۔ اس کے بعد چہرہ دھونے کی باری آئی تھی اور یہاں پر ہمارا کلام چل رہا تھا۔ میں تقریباً تو بتا چکا ہوں، میں دوبارہ اس لیے دہرا رہا ہوں کہ کوئی نئے جوائن کرنے والے بھائی یا بہن جو ہیں وہ سابقہ بیان کردہ بیان سے مستفیض ہو جائیں، اور جو پہلے سن چکے ہیں ان کے ذہن میں راسخ ہو جائے مضبوطی کے ساتھ۔ تو یہ چہرہ دھونا چونکہ فرض ہے، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ دھونے کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ جس جگہ کو آپ دھو رہے ہوں اس کے ہر بال پر سے کم از کم 2 بوند پانی بہہ جائے۔ گویا کہ پورے چہرے پر اگر 2 بوند پانی ہر جگہ سے بہہ گئی تو 1 دفعہ دھلنا یعنی فرض پورا ہو گیا۔ اب اگر ہم مزید 2 مرتبہ 2 بوند اور بہا لیں، یعنی 4 بوندیں مزید بہہ جائیں، تو یہ گویا کہ 3 مرتبہ چہرہ دھلنا کہلائے گا، تو سنت بھی پوری ہو جائے گی۔ اور اس میں آپ کو بتایا تھا کہ جہاں دھونا فرض ہوتا ہے وہاں پہ اگر کسی ایک بال کا بھی مسح ہوا تو فرض ادا نہیں ہوگا۔ لہذا جو ہمارے بھائی اور بہن یوں نیچے سے پانی میں ہلکا سے یوں پھینکتے ہیں اور باقی پانی کو اپنے چہرے پہ اس طریقے سے مل لیتے ہیں، یعنی اوپر پیشانی کا اور اطراف کا مسح ہو جاتا ہے، یہ غلط ہے، اس سے وضو نہیں ہوگا۔ اس لیے دونوں ہاتھوں میں پانی بھر کر یوں اوپر سے لا کے ڈالیں اور پورا چہرے پہ پانی بہتا ہوا نیچے تک آئے۔ پھر یہ سائڈ کی کنپٹیاں پہ اگر پانی نہیں بہائے تو پھر یہاں سے لائیں، ادھر سے اوپر سے ڈالیں، ادھر سے لائیں، ادھر اوپر سے ڈالیں، اس طریقے سے پورے چہرے پر کم از کم 1 بار پانی بہے گا۔ یہ فرض ادا ہوا۔ اب 2 مرتبہ اس طرح اور کر کے سنت ادا کرنی ہے۔ داڑھی کے بارے میں آپ کو بتایا کہ داڑھی کے بال یوں سے دبا لیں، جتنے چہرے کے دائرے میں نظر آ رہے ہیں ان بالوں کا دھونا فرض ہے، گویا کہ یہ چہرے کے اندر ہی شامل ہیں۔ اب اگر یہ بال گھنے ہیں تو صرف بالوں کی جڑ تک پانی پہنچائیں گے، اگر ہلکے ہیں تو نیچے کی کھال کا دھونا بھی فرض ہے۔ باقی جو چہرے سے نیچے لٹکے ہوئے بال ہیں ان بالوں کا مسح کرنا سنت ہے اور ان کو دھو لینا مستحب ہوتا ہے۔ اور آپ کو بتایا تھا کہ خلال کرنا ہوتا ہے کہ اپنے الٹے ہاتھ کی انگلیوں کو نیچے سے ڈالیں اور یوں سامنے کی طرف سے نکالیں، یہ خلال ہے، یہ آپ کا چہرہ گویا کہ پورا
دھل گیا۔ اب اس کے بعد دونوں ہاتھ دھونے ہیں، چونکہ ہاتھ دھونا بھی فرض ہے تو ہم نے آپ کو بتایا کہ جس جگہ کو دھونا فرض ہوتا ہے اس کے ایک ایک بال پر سے کم از کم 2 بوند پانی بہہ جانا، بہا دینا لازم ہے۔ لہٰذا اب آپ مناسب مقدار میں ٹوٹی کھولیں، جیسے یہاں دھار گر رہی ہے، دھار ہے مثال کے طور پر، اور اس کو یوں پیچھے تک لے جائیں، ایک ہاتھ سے اپنے ہاتھ کو ملتے بھی جائیں، خصوصاً کوہنیاں، کہ یہ کھال عموماً جو کوہنیاں ٹکتی ہے تو کھال سخت ہو جاتی ہے اور سردیوں میں اور کھال سکڑ جاتی ہے، لہٰذا ہو سکتا ہے کہ آپ اگر خیال نہ کریں اور پانی بہائیں اور اس پر سے پانی بہے تو فوراً جذب نہ ہو، اور یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ہاتھ دھو لیں پھر بعد میں دیکھیں تو یہاں پر سفید سفید لکیریں آپ کو نظر آئیں، تو اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے، فقہا نے فرمایا کہ مثلا خصوصاً ہاتھ اور پاؤں دھوتے ہوئے کہ پہلے تھوڑا سا آپ پانی لے کر اس کو اچھی طرح ہاتھ پر مل لیں، جیسے تیل کو ملتے ہیں، اور اس جگہ پر جیسے کوہنی ہے تو یہاں پر پانی ڈال کے اس طرح تھوڑا سا اس کو رگڑیں تاکہ کھال اچھی طرح پانی کو پہلے ہی جذب کر لے، تاکہ جب آپ بعد میں بہائیں تو ایسا نہ ہو کہ کہیں پر کھال اپنی سختی کی بنا پر اس پانی کو فوری طور پہ قبول نہ کرے اور آپ پانی بہانے کا سلسلہ جب موقوف کریں تو وہ مقام سوکھا رہ جائے۔ اس لیے پہلے تھوڑا سا پانی دونوں ہاتھوں میں لے کر تیل کی طرح اس کو مل لیں دونوں ہاتھوں پر کوہنیوں تک، اور جہاں سخت حصے ہیں خصوصاً اس پہ تھوڑا سا پانی ڈال کے اچھی طرح اس کو یوں رگڑ دیں تاکہ اچھی طرح وہ جگہ نرم ہو کر پانی کو جذب کر لے۔ اب آپ جب پانی ڈالیں گے تو اب آپ کو مزید سختی کے ساتھ ملنے کی حاجت نہیں، انشاءاللہ ہر جگہ پانی بہہ جائے گا۔ تو بس یہ سنت کریمہ ہے، آپ یوں ٹونٹی کھولیں اور یہ پانی آپ نے یہاں تک بہایا، پھر اس طرح کریں، یہاں پہ ڈالیں، یہاں تک بہا دیں۔ جب آپ کو یقین ہو کہ اس طرح چونکہ دھار گر رہی ہے، اب اس میں یقینی سی بات ہے کہ جب تھوڑی دیر بھی اگر آپ ہلکا ہلکا کریں گے تو 6 7 8 بوندیں تو بہی جائیں گی، کم از کم 2 بوند اگر بہتی تو فرض پورا ہوتا، اور 6 بوندوں پر گویا کہ 3 مرتبہ دھلنا متحقق ہوتا تو سنت بھی ادا ہو جاتی۔ اب آپ کا گمان اگر یہ کہہ رہا ہے کہ اتنی دھار گری ہے کہ اس پہ پانی جو بہ رہا ہے وہ 6 7 8 بوندیں بہ گئی ہیں، تو گویا کہ ایک ہی دفعہ بس آپ پیچھے جب یہ لے جا رہے ہیں تو یہ 3 مرتبہ دھلنا متحقق ہو رہا ہے ایک ہی دفعہ میں۔ پھر آپ نے یہ کیا، اس طرح پھر یہاں سے یہاں تک کیا، بس ہاتھ دھل گیا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ یہ پورا یہ کریں پھر یہ کریں پھر یہ کریں پھر یہ کریں، اور دھار بڑی تیزی سے جا رہی ہے تو آپ تھوڑا سا اندازہ کیجئے گا کہ اگر تیزی سے آپ نے زیادہ مقدار میں دھار کھول دی ہے، جیسی پانی گرے گا یہ 6 کیا، یہ تو 50 60 بوندیں بہ جائیں گی۔ اب آپ آگے تک لے جا رہے ہیں تو یہ گویا کہ بالفرض 15 20 بوندیں بہ گئیں، تو یہ تو 3 مرتبہ گویا کہ دھل گئے، لیکن آپ پھر اس کو واپس لا رہے ہیں، پھر یہ لے جا رہے ہیں، پھر لے جا رہے ہیں، تو کتنی مرتبہ دھوئیں گے بھائی؟ تو ہمارے بعض بھائی تو صحیح بات ہے کہ وضو خانوں پر وضو نہیں کرتے، پورا غسل کرتے ہیں، چہرہ دھوتے ہوئے اتنی تیز ٹوٹی کھول دیں گے اور پورا ملتے جائیں گے، چہرہ ملتے جائیں گے، پتہ نہیں وہ پانی کو کہاں پہنچا رہے ہوتے ہیں، جسم کے اندر اسٹاک کرنا چاہ رہے ہیں، کہیں پہ رکھنا چاہ رہے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنی کثرت سے پانی بہانے کا فائدہ کیا ہے۔ یاد رکھیں بلا ضرورت پانی بہانا اسراف میں داخل ہے اور اسراف گناہ ہوتا ہے۔ اس لیے اس اصول کو بس آپ ذہن میں رکھیں جو ہم آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ایک بار دھونے کا مطلب یہ ہے کہ جس جگہ کو آپ دھو رہے ہیں اس پر سے کم از کم 2 بوند پانی بہ جائے۔ تو 2 بوند پانی بہا، 1 مرتبہ دھل گیا، 4 بوند پانی بہا، 2 مرتبہ دھل گیا، 6 بوند پانی بہا، 3 مرتبہ دھل گیا۔ اب آپ ذرا دوبارہ اب جب آپ وضو کریں نلکا کھولیے گا اور ذرا دیکھیے گا کہ اس میں جو دھار گر رہی ہے اندازاً، پہلے آپ یوں بلکہ کریں، یوں پانی لیں تھوڑا سا، 1 قطرہ گرائیں، 2 قطرہ گرائیں، دیکھیں 2 بوند جب ایک جگہ گر کے بہتی ہیں تو کتنا ایریا ایسا ہوتا ہے۔ بس 6 بوند گرا کر دیکھ لیں اب کتنا پانی بہا، وہ مقدار چاہیے ہاتھ دھونے کے اندر۔ ہم 6 بوندیں نہیں 600 بوندیں بہا لیتے ہیں اور پورے ہاتھ کو بار بار کرتے ہیں۔ اچھا پھر بعضوں کا طریقہ، اب یہ تو میں نے ایک صحیح طریقہ آپ کو بتایا ہے جس میں انشاءاللہ کوئی جگہ سوکھی نہیں رہے گی۔ ہمارے بھائی بہن کیا کرتے ہیں، نلکا کھولا یوں ڈائریکٹ یہاں سے لے کے یہ یوں پانی ڈالتے ہیں۔ اب جب یوں ڈال رہے ہوتے ہیں تو یہ سامنے کا حصے پہ تو پانی بہتا ہے، لیکن یہ جو پیچھے کا حصہ ہے پانی یہاں تو نہیں چڑھے گا۔ اب ہوتا یہ کہ یوں پیچھے کیا، یہاں پہ ہاتھ پھیرا تو ایک خطرہ ہے کہ یہاں کا مسا ہو جائے، یہاں تو پانی بہ رہا ہے فرنٹ کے اوپر کیونکہ یہ آپ نلکے یہاں پہ گر رہا ہے، اس طرح آپ کر رہے ہیں اور یہ جگہ عموماً سوکھی رہ جاتی ہے۔ اس لیے ہم نے جو طریقہ بتایا وہ ذرا محتاط ہے، اسی طریقے سے کریں۔ ہاں بہرحال اگر آپ نے اس طرح پانی ڈال کر پھر یہاں پر بھی آپ پانی بہا دیتے ہیں تو ٹھیک، لیکن اگر آپ نے سامنے تو یہ پانی بہایا اور پیچھے خالی ہاتھ پھیر کے مسا کر لیا، تری پہنچائی ہے، تو اس سے فرض ادا نہیں ہوگا۔ بعض بھائی بہنوں کو یہ بھی دیکھا ہے کہ دونوں ہاتھ دھل گئے، اس کے بعد پھر مزید یہ پانی لے کے یہ ایک پھر یوں پھر یوں پھر یوں، یعنی 3 مرتبہ دھونے کے بعد بھی انہیں اطمینان شاید نہیں ہوتا، یا پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہاتھ 3 مرتبہ دھونے کے بعد پھر مزید اس طرح پانی ڈالنا سنت ہے۔ یہ سنت نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر آپ نے ضرورت سے زیادہ پانی بغیر کسی وجہ کے ڈالا تو وہ اسراف میں شامل ہے اور اسراف گناہ ہوتا ہے۔
لہٰذا 3 مرتبہ آپ محتاط انداز سے ہاتھ دھوئیں، پھر مزید پانی وغیرہ ڈالنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ انشاءاللہ بھی سر کے مسح کے بارے میں عرض کرتے ہیں، لیکن ایک پہلے کالر منتظر ہے، وضو کا میں بس عرض کر دوں پھر جوابات کی طرف آتے ہیں۔ تو ابھی آپ کو میں نے بتایا کہ دونوں ہاتھوں کو دھونا یہ فرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرار دیا ہے، اور ایک مرتبہ دھونے کا مطلب یہی ہے کہ جس بھی عضو کو آپ دھو رہے ہیں اس کے ہر بال پر سے کم از کم 2 بوند پانی بہہ جائے۔ تو اس کا درست اندازہ کرنے کے لیے جیسے کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ یوں ہاتھ میں لیں پانی اور ذرا گرا کر دیکھیں 6 بوندیں، 1 2 3 4 5 6، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی مقدار میں پانی بہتا ہے 6 بوند کے اندر۔ یوں ہاتھ تھوڑا ٹیڑھا کر کے ادھر ڈالیں، یہ گرے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ 6 بوند جب پانی بہتا ہے تو کتنی سطح گیلی ہوئی ہے اور کتنی مقدار میں پانی بہتا ہوا آپ کو نظر آیا۔ یہ آپ کو کرنا ہے، یعنی پورے انگلی کے سرے سے لے کر کوہنی تک 6 بوند پانی ہر جگہ سے بہہ جائے گا، تو گویا کہ 3 مرتبہ ہاتھ دھلنا متحقق ہو جائے گا۔ پھر آپ ذرا اپنے سابقہ وضو پہ غور و تفکر فرمائیے گا کہ اس سے پہلے جو آپ ہاتھ کے اوپر پورے دریا اور سمندر بہاتے رہے ہیں اس میں کتنا پانی کا ضیاع ہوا ہے۔ تو شریعت بس اتنے مقدار میں پانی کا مطالبہ کرتی ہے، ہم بہت زیادہ پانی استعمال کرتے ہیں، اس پہ ذرا توجہ کرنی چاہیے۔ لہٰذا وہ ہمارے بھائی بہن جو وضو کرتے ہوئے پانی کی وافر مقدار کی موجودگی میں اس پانی کے استعمال پر بالکل توجہ نہیں کرتے ہیں اور بڑی مطلب بہت زیادہ دھار کھول لیتے ہیں اور اتنی موٹی دھار گر رہی ہوتی ہے اور بہت تیزی کے ساتھ پانی بہ رہا ہوتا ہے، یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو وضو کرتے ہوئے ملاحظہ فرمایا تو اسراف سے منع کیا اور ارشاد فرمایا کہ پانی میں اسراف یعنی فضول خرچی سے بچو، چاہے تم دریا نہر کے کنارے وضو کیوں نہ کر رہے ہو۔ حالانکہ وہاں جب وضو کریں گے تو پانی دوبارہ نہر میں ہی گرتا ہے، گویا کہ ایک طرح سے ضائع نہیں ہو رہا، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو یہاں جو ہم پانی استعمال کر رہے ہیں یہ تو پھر استعمال ہو کے پانی نالیوں کے اندر بہہ جائے گا، تو گویا کہ اس میں ذرا احتیاط کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اگلا فرض ہے سر کا مسح کرنا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک 1/4 سر کا مسح کرنا فرض اور پورے سر کا مسح کرنا افضل و مستحب ہے۔ تو یقینی سی بات ہے کہ ترک فرض سے عبادت ادا نہیں ہوتی، گویا کہ اگر 1/4 سر سے کم کا مسح کیا تو وضو ہی نہیں ہوگا۔ ہاں، پورے سر کا مسح کرنا مستحب ہے۔ مستحب اس عمل کو کہتے ہیں کہ کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو گناہگار نہیں ہوں گے۔ لہذا اگر کسی نے پورے سر کا مسح نہ کیا تو کوئی بات نہیں، چل جائے گا، لیکن کم از کم 1/4 سر کا مسح کرنا تو ضروری ہے۔ اور یاد رکھیے جو کہا جاتا ہے کہ 1/4 سر کا مسح کرنا فرض ہے، یہ فرض عملی ہے، فرض اعتقادی نہیں ہے۔ فرض اعتقادی اس فرض کو کہتے ہیں کہ جس کی فرضیت کسی ایسی دلیل سے ثابت ہوئی ہو جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، یعنی قرآن پاک سے، گویا کہ قرآن پاک کی واضح کسی آیت سے جب کوئی حکم ثابت ہوتا ہے، کسی چیز کی فرضیت ثابت ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ فرض اعتقادی ثابت ہوا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالی نے مسح کے بارے میں فرمایا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سروں کا مسح کرو۔ اس سے ہمیں یہ علم حاصل ہوا کہ بھئی سروں کا مسح کرنا ضروری ہے۔ تو یہ سر کا مسح یہ فرض اعتقادی کہلائے گا، اور فرض اعتقادی کا انکار کرنا کفر ہوتا ہے۔ لہٰذا کوئی کہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ میں وضو میں سر کے مسح کو مانتے ہی نہیں ہوں کہ یہ فرض ہے، تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اور فرض عملی اسے کہتے ہیں کہ جو شریعت نے یعنی ایسی نص قطعی سے تو اس کی فرضیت ثابت نہیں ہوتی، لیکن نظر مجتہد میں وہ اتنی ضروری چیز ہوتی ہے کہ اگر وہ نہ کیا جائے تو عبادت ہی مکمل نہیں ہوگی، اسے کہتے ہیں فرض عملی۔ جیسے اللہ تبارک و تعالی نے مسح کا حکم تو دیا کہ سروں کا مسح کرو، کتنے سر کا مسح کریں کوئی مقدار بیان نہیں کی۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ملاحظہ فرمائی کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشانی کی مقدار برابر سر پہ مسح کرتے ہوئے دیکھا۔ اس سے کم کا منقول امام اعظم کے نزدیک منقول نہ ہوا، تو لہٰذا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کم از کم 1/4 سر کا مسح تو ہونا چاہیے۔ گویا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجتہد تھے، اور آپ کی نظر میں کم از کم 1/4 سر کا مسح ایک اتنی مقدار ہے کہ جس کے بغیر وضو ہوگا ہی نہیں، لیکن یہ آپ کے اپنے چونکہ اجتہاد کا نتیجہ ہے، اس لیے فرض اعتقادی کے برابر تو نہیں ہوگا، لیکن نظر مجتہد میں اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس کے بغیر عبادت ہی نہیں ہوگی، تو اس کو کہتے ہیں فرض عملی۔ اور فرض عملی کا انکار کرنا کفر نہیں ہوتا، لہذا مطلقاً یہ کہنا کہ فرض کا انکار کرنا کفر ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ اب تفصیل سے آپ سمجھ گئے ہوں گے، فرض اعتقادی کا انکار کرنا کفر ہے اور فرض عملی کا انکار کرنا
یہ اگر تعویل کے ساتھ ہو، علم کے ساتھ ہو تو کوئی گمراہی بھی نہیں ہے، اور عام جاہل آدمی کرے گا تو گمراہی ہوگی۔ جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اگر انکار کرے اور کہے کہ میں چوتھائی سر کے مسح کو فرض نہیں مانتا ہوں، بلکہ میں تو 3 بالوں کے مسح کو بھی کافی سمجھتا ہوں، تو وہ چونکہ دلیل کے ساتھ رد کریں گے، انکار کریں گے، تو وہ ٹھیک ہے، گمراہی نہیں ہے۔ لیکن ایک عام آدمی کہے کہ جی میں چوتھائی سر کا مسح فرض نہیں مانتا ہوں، کم زیادہ بھی ہو سکتا ہے، تو پھر وہ ہم اس کو گمراہی قرار دیں گے۔ تو کم از کم چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے، لیکن یہ فرض عملی ہے، اس کا انکار کرنا کفر نہیں ہے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے، جوابات کی طرف آتے ہیں۔ ایک یہ آفر پہلے کویسچن آیا تھا، میں اس کا جواب دے لوں۔ یہ کہتے ہیں کہ عرس کی تقریبات کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ سب سے پہلے تو عرس کی شرعی حیثیت دیکھ لیجئے اور اس کی عرس کی ماہیت اور حقیقت کو جان لیجئے کہ دیکھیں جب کسی کی وفات کو 1 سال پورا ہو جاتا ہے تو اگر اس کے اب ایصال ثواب کے لیے اہتمام کیا جائے، اگر وہ عام شخص ہے تو اس کو برسی کا نام دیتے ہیں، اور اگر وہ کوئی معظم شخصیت ہوتی ہیں جیسے اللہ کے ولی ہیں، کوئی عالم ہیں، کوئی مفتی ہیں، تو اسے ادباً عرس کا نام دیا جاتا ہے۔ تو گویا کہ عرس سالانہ ایک ایسی تقریب کا نام ہے جو کسی بزرگ کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کی جائے۔ تو اس کی شرعی حیثیت کوئی فرض یا واجب کی نہیں ہے، اگر واقعی اس میں قواعد شرعیہ کا لحاظ رکھا جائے، یعنی اس میں کوئی ناجائز کام نہ کیا جائے اور اس کو لازم و ضروری نہ سمجھا جائے کہ یہ فرض یا واجب ہے، تو اس کی شرعی حیثیت ایک مستحب کی ہوگی کہ یہ بہت اچھا ہے کہ 1 سال کے اندر لوگ آ کے جمع ہو کر قرآن پاک اجتماعی طور پہ پڑھ رہے ہیں، ذکر الہی کر رہے ہیں۔ تو جتنا اجتماعی عبادت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب اور مطلوب ہے، اسی لیے نمازوں کی جماعت کو واجب قرار دیا، اس لیے جمعے کے اندر گیدرنگ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سختی کے ساتھ بیان فرمایا اور اس کو محبوب اور مطلوب رکھا ہے۔ تو یہ اس کو میں نے اسی لیے کہا کہ شریعت نے چونکہ براہ راست اس کا حکم نہیں دیا لیکن منع بھی نہیں فرمایا، تو بہت بہتر ہے کہ اگر سال میں کچھ لوگ جمع ہو کر ایصال ثواب کا اہتمام کریں اور اس میں منکرات شرعیہ سے بچیں، ہر بری شرعی لحاظ سے جو برائیاں ہیں اس سے محفوظ رہیں، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے بلکہ اس کو مستحب قرار دیا جائے گا۔ یہ تو ہے عرس کی شرعی حیثیت۔ اب یہ جو اس کی تقریبات ہیں ان کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ یہ تو پھر ہر جو تقریب کی جا رہی ہے اور اس میں جو رسومات ادا کی جا رہی ہیں ان پہ علیحدہ علیحدہ کلام کرنا پڑے گا، ہر چیز کو دیکھا جائے گا کہ علیحدہ علیحدہ کیا ہے، وہ چیز کیا ہے، اور پھر اس پہ فی نفسی ہی اس کا حکم کیا ہے، اور جس انداز سے لوگوں نے اس کو اختیار کیا اس کا حکم کیا ہے، یہ الگ الگ ہوتا ہے۔ بعض اوقات مثال کے طور پر بزرگ کے نام پر کھانا کھلانا، مثال کے طور پہ اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلایا جائے اور نیت یہ ہو کہ یہ کھانا اس کا ثواب فلاں بزرگ کو پہنچ جائے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے کنواں کھدوایا، اور قصد و ارادہ یہ تھا کہ لوگ پانی پئیں، اس کا ثواب میری والدہ کو پہنچ جائے۔ اسی طرح اگر کھانا پکا کے بزرگ کے نام پر کھلایا جائے، نام پر کھلانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بزرگ کے نام پر وہ کہ بزرگ کی رضا کے لیے، وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہوگا، غرض صرف اتنی ہو، اگر نیت اتنی ہے کہ اس کا ثواب فلاں بزرگ کو پہنچ جائے تو حرج نہیں، یہ تو ایک صحیح ہے، فی نفسی صحیح عمل ہے۔ لیکن اگر کوئی اس طرح کرے کہ اس میں مخصوص چاول ہی ہونا چاہیے، مخصوص مقدار میں ہونا چاہیے، مخصوص جگہ پر کھائیں، مخصوص لوگ کھائیں، دوسرے لوگ نہیں کھا سکتے، اس طرح کی قیودات اپنے پاس سے لگا دی جائیں تو یہ غلط ہوگا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اب ان پوری تفصیلات کا جواب دینا اس مختصر سے موقع پہ بہت مشکل ہے، اس کے لیے جو بھی سائل سوال کرنا چاہتا ہے وہ پرٹیکولر کسی رسم کے بارے میں بتائے کہ یہ رسم ہے اور اس انداز سے اختیار کی جاتی ہے، اب اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، تو انشاءاللہ ہم بتا سکتے ہیں، کیونکہ جتنے مزارات ہیں ادھر رہنے والے افراد اپنے اپنے انداز سے تقریبات کا انعقاد کرتے ہیں، ان میں سے بعض تقریبات تو مستحسن ہیں، بہت اچھی ہیں، لیکن اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جاہل قسم کے لوگ آگے ہوتے ہیں اور وہ ایسی تقریبات کا انعقاد کرتے ہیں جو شرعاً قابل گرفت ممنوع ہوتی ہیں اور قابل گرفت بھی ہوتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ میں نے کئی جگہ یہ دیکھا کہ چادر چڑھائی جاتی ہے اور اس طرح کی چادر ہوتی ہے کہ اس پہ آیات قرآنیہ لکھی ہوتی ہیں، اب وہ آیات قرآنیہ والی چادریں لوگ چڑھا رہے ہوتے ہیں اور اس طرح کہ وہ ریشم کی ایک تو چادر ہوتی ہے، ایک کے اوپر جب دوسری آتی ہے تو رکتی نہیں ہے، پھسل کے گرتی ہے، اور جو شخص وہ چادریں وصول کر رہا ہوتا ہے یہ چادریں پھسل پھسل کے اس کے قدموں میں گر رہی ہوتی ہیں، بلکہ میں نے اپنی آنکھوں سے خود یہ دیکھا وہ کبھی ان پہ چڑھ بھی جاتا ہے۔ اب آیت الکرسی اگر ایک چادر پہ لکھی ہوئی ہے اور اس کے اوپر وہ شخص چڑھ رہا ہے اور وہ کہتا ہے جی کثرت سے لوگ دے رہے ہیں، رش ہے، اب میں کیا کروں، زیادہ چادریں آ رہی ہیں تو میرا لیے شاید چڑھنا اس پر جائز ہو جائے گا، یہ تو میدان محشر میں جواب دے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پر چڑھنا اس کے لیے کیا حکم رکھتا تھا، درجہ رکھتا تھا، یہ تو حد کفر تک چیز پہنچ جائے گی۔ اس طرح کی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو جوش میں اور شریعت کی طرف توجہ نہ کرنے کی بنا پر انسان کر بیٹھتا ہے اور شدید قسم کا گناہگار ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم آپ سے گزارش کر رہے ہیں، جس سائل نے بھی سوال کیا ہے
کہ جس پرٹیکولر چیز کے بارے میں آپ پوچھنا چاہتے ہیں ہمیں بتائیں، کیونکہ تفصیل بہت ہے، کارنامے بڑے ہو رہے ہیں اس دنیا کے اندر، اور ہر کارنامہ جو ہے وہ مستحسن نہیں ہوتا، اس میں بہت شدید آخرت کے نقصان کا اندیشہ بھی ہے۔ اسی لیے ہم گزارش کرتے ہیں کہ اس قسم کے جو تصوف سے تعلق رکھنے والے حضرات ہیں کہ علماء اسلام کو اپنا مخالف نہ سمجھیں، مفتیان کرام کو ایک الگ مخلوق تصور نہ کریں، ان سے رابطہ منقطع نہ کریں، ورنہ یاد رکھیے جو قبر میں صاحب مزار لیٹیں وہ بھی ایک عالم اور مفتی ہیں۔ ان سے علماء سے نفرت کا مطلب، علماء سے ہدایت قبول نہ کرنے کا مطلب پھر بعض اوقات گمراہی کی طرف بڑھنا ہوتا ہے، جس سے صاحب مزار بھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ اگر آپ سمجھ لیں کہ شاید وہ ہمارے عمل سے خوش ہوں گے، وہ بھی نفرت فرمائیں گے، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر شریعت پر چلنے والے لوگ تھے، تبھی یہ مقام پایا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ ہر قسم کی خرافات کو جائز قرار دے دیں، وہ خود اس کو ناپسند فرمائیں گے۔ اس لیے ہماری گزارش ہے کہ ناراض ہوئے بغیر ہر متولی کو چاہیے کہ وہ جن رسومات کا انعقاد کرنا چاہتا ہے اس کی جمیع تفاصیل علماء اور مفتیان کرام سے معلوم کر لے اور اس کے مطابق وہ کریں۔ اس میں کوئی شرم و جھجک کی بات نہیں ہے، کوئی شرم و عار کی بات نہیں ہے، اور پھر لوگوں کو اس کا مکلف بنائیں کہ اس طریقے سے آپ کو رسم ادا کرنی ہے، کوئی ناجائز کام نہیں ہوگا، انشاءاللہ بڑی برکت ہوگی اور بزرگوں کا بڑا فیض بھی حاصل ہوگا۔ یہ بہن نے فرمایا کہ یہ جب نماز پڑھتی ہیں تو بعض اوقات کوئی پیچھے نعت چل رہی ہوتی ہے، نماز پڑھنا شروع کر دیتی ہیں، یا کوئی جیسے انہوں نے کہا کہ آپ کا کوئی پروگرام شرعی مسائل کا چل رہا ہو، میں وہ سنتی رہتی ہوں، نماز پڑھتی رہتی ہوں، کیا کریں؟ صحیح ہے کہ نہیں؟ اس کا جواب ضرور دیں گے، لیکن ایک موقع تھا کہ یہ نماز پڑھتی رہتی ہیں، پیچھے کبھی نعت کا پروگرام چل رہا ہوتا ہے اور کبھی کوئی شرعی احکام کا پروگرام ہوتا ہے، سنتی بھی رہتی ہے، نماز بھی پڑھتی رہتی ہیں، کیا یہ درست ہے؟ تو اس کا اجمالی جواب تو یہ ہے کہ ایسا کرنا قطعاً غیر مناسب ہے۔ دیکھیں نماز کی دو جہتیں، دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ امام کے پیچھے بسا اوقات انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، تو اس وقت چونکہ قرات کی تمام تر ذمہ داری امام پر ہوتی ہے، مقتدی صرف پیچھے خاموشی کھڑا ہونا ہے، تو بہتر ہے کہ وہ امور آخرت پر غور و تفکر کرتا رہے۔ اگر جہری نماز ہے اور امام جو کچھ قرات کر رہا ہے اس کے ترجمے پہ غور کر سکتا ہے، ترجمہ آتا ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے، ورنہ اگر امور آخرت پر بھی غور و تفکر کرے گا، توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب، اس کے انعام کی طرف کرے گا، یعنی جس بھی چیز کا تعلق آخرت سے ہے تو وہ کر سکتا ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو قرات وغیرہ تو کرنی نہیں۔ اب دوسری ہے کہ منفرد اگر ایک شخص ہے، اکیلا ہے، اگر یہ قرات کر رہا، یہ مطلب نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے ایک تو خشوع و خضوع، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہو، اور پھر یہ جس چیز پر غور و تفکر کرنا چاہتا ہے یا جس چیز کو اپنے خشوع و خضوع کے لیے بہتر محسوس کرتا ہے وہ ایسی ہو، کسی قرات میں خلل نہ ہو، رکعتیں اس پہ مشتبہ نہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے توجہ اس کی ہٹے نہیں۔ لہٰذا اب اگر بالفرض ایک آدمی نعت سن رہا ہے اور نماز بھی پڑھ رہا ہے، تو یہ اکثر یہی مشاہدے میں آیا ہے، بلکہ تجربے میں آیا ہے کہ کبھی کسی نے ایک دم نعت چلا دی اور آدمی نماز پڑھ رہا ہو تو قرات بھولتی ہے، کیونکہ توجہ ادھر جاتی ہے تو پھر قرات بھول جاتی ہے، رکعتیں بھول جاتی ہیں، اور اس سے زیادہ مطلب سمجھ لیجئے کہ قرات وغیرہ اور رکعت کی تعداد کے بھولنے کے سلسلے میں اثر انداز اس قسم کے پروگرام میں جس میں کوئی احکام شرع بیان ہو رہے ہوں، کیونکہ وہاں مکمل توجہ درکار ہے کہ آپ سن رہے ہیں، اچھی طرح غور و تفکر کر رہے ہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے، تو اس میں پھر نماز میں کہاں خشوع و خضوع رہے گا، اور نماز کی تعداد اور قرات وغیرہ، رکعت کی تعداد اور قرات وغیرہ کیسے انسان صحیح طریقے سے یاد رکھ سکتا ہے، ادا کر سکتا ہے؟ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس وقت کی گنجائش ہو تو احکام شرع کا کوئی بھی پروگرام ہو، اس کے لیے تو ہم آپ سے یہی گزارش کریں گے کہ پہلے آپ پروگرام دیکھیں پھر نماز پڑھیں۔ اگر ریپیٹ دیکھ سکتی ہیں تو ٹھیک ہے، آپ نماز پڑھ لیں، ریپیٹ دیکھ لیں، لیکن اگر ایسا موقع نہیں ملے گا تو علم کا حاصل کرنا بہت ہی افضل اور اولیٰ ہوتا ہے، جبکہ فرض نماز کے قضا ہونے کا اندیشہ نہ ہو۔ اب چونکہ آپ فرض نماز بعد میں پڑھ سکتی ہیں، وقت موجود ہے، تو پہلے پروگرام دیکھیں پھر فرض نماز پڑھ لیں، لیکن نعت وغیرہ دوران نماز ہرگز نہ لگائیں، کیونکہ اس میں کوئی آپ کو سیکھنے کا تو ملے گا نہیں، موقع ملتا نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے، ایک عقیدت کے اظہار کے لیے ایک عمل ضرور ہے، لیکن یہ آپ ایسا نہ کریں، اس میں آپ پہلے نماز پڑھیں پھر آپ بعد میں نعت وغیرہ سن لیں، یا نعت بہت اچھی کوئی خوش الحان نعت خوان پڑھ رہا ہے تو پہلے نعت سن لیں، اس کے بعد نماز پڑھیں۔ بہرحال نماز کے دوران اس قسم کے پروگرام نہ دیکھے جائیں، نہ سنے جائیں، یہ اس سے نقصان کے پہلو اس میں زیادہ ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ یہ سنا ہے کہ جو والدین اولاد کی تربیت نہ کریں اور پھر اولاد غلط کام کرے گی تو اس میں وبال والدین پر بھی ہوگا۔ اب اگر ہم تربیت کرتے ہیں اور پھر اولاد کو غلط کام کرتی ہے تو کہ اس کا وبال بھی والدین پر ہے؟ دیکھیے جس طریقے سے شریعت نے تقاضا فرمایا ہے اس طریقے سے اگر بچوں کی تربیت کی جائے، انہیں شرعی احکام سکھائے جائیں، اچھائی برائی کی تمیز دی جائے، اس کے باوجود اگر اولاد بلوغت کے بعد، کیونکہ نابالغ کا تو گناہ لکھا ہی نہیں جاتا، بالغ ہونے کے بعد اگر وہ آپ کی دی گئی ہدایات اور نصیحتوں کی روشنی میں اپنے عمل کی اصلاح نہیں کرتی ہے تو والدین پر کوئی اس کا وبال نہیں ہے، بشرطے کہ وہ تربیت کر چکے ہوں۔ اگر انہوں نے خود تربیت میں کوتاہی کی ہے بالفرض
تو پھر یہ ان کے لیے قابل گرفت ہے۔ اس صورت میں اولاد اگر کوئی گناہ کرتی ہے تو اس کا وبال نہ صرف اولاد پر ہے بلکہ والدین کی طرف بھی متوجہ ہوگا، اس لیے بہتر ہے کہ والدین اپنے طور پر مکمل طور پہ جو کچھ ان کو اولاد کو تربیت فراہم کرنی ہے اس کے بارے میں پہلے معلومات حاصل کر لیں کہ ہم پہ کیا کیا ذمہ داری ہیں، اس کے بعد ان کی بلوغت سے پہلے تک اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی کوشش کریں تاکہ بالغ ہو جانے کے بعد پھر بچے صحیح راستے پہ چلیں۔ پھر بھی خدا نخواستہ اگر وہ بگڑتے ہیں تو پھر وہ ان پر وبال ہوگا، والدین بالکل بری ذمہ ہوں گے۔ ایک یہ کہتی ہیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حقوق العباد چونکہ معاف نہیں ہوں گے، بلکہ ایک جملہ کہا کہ اللہ تعالیٰ بھی حقوق العباد معاف نہیں کر سکتا ہے، لہذا حقوق العباد ادا کرنے میں زیادہ توجہ کی جائے۔ حقوق اللہ تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا تو کوئی بات نہیں، نماز رہ بھی گئی تو کوئی بات نہیں، لیکن حقوق العباد پورے ہونے چاہیے۔ دیکھیے اس میں بہت ساری باتیں غلط ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو حقوق اللہ بھی معاف کر سکتا ہے، حقوق العباد بھی معاف کر سکتا ہے، اس کی کوئی گرفت نہیں ہے، اس کی مشیت پر موقوف ہے، جس کو چاہے معاف فرما دے۔ لیکن خود اس نے اپنے ایک ضابطہ قاعدہ بنایا ہے کہ حقوق العباد کے سلسلے میں جب تک یہ مظلوم کو ظالم سے راضی نہ کر لے یا مظلوم کو بدلہ نہ دلوا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت ایسے ظالم کو چھوڑے گا نہیں، یعنی جو حقوق العباد میں جس نے کوتاہی کی ہوگی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ پہ کوئی ذمہ کرم پہ کسی نے لازم نہیں کیا، وہ بالکل ایسا کر سکتا ہے کہ جو کسی انسان نے ظلم کیا ہے اس کا گناہ معاف فرما دے، لیکن میدان معاشر میں مظلوم کو اسے راضی بھی کر دے، جیسے کہ صحیح روایات کے اندر آیا ہے کہ ایک ظالم کو کھڑا کیا جائے گا، ایک مظلوم کھڑا کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس مظلوم سے فرمائے گا ہاں اپنا مسئلہ بتاؤ، وہ کہے گا اللہ تعالیٰ اس نے ظلم کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم کی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں ڈال دے گا۔ پھر بھی معاملہ پورا نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب کیا کہتے ہو، وہ کہے گا میری برائیاں ظالم کے نامہ اعمال میں ڈال دی جائیں، وہ بھی ڈال دی جائیں گی، اب بھی ظلم باقی رہے گا۔ اب اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب تو کچھ بھی باقی نہیں رہا، اب کیا ہوگا؟ تو وہ اپنے مطالبے کو جاری رکھے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم آسمان کی طرف دیکھو، یعنی اوپر دیکھو، وہ دیکھے گا تو جنت کے محلات اور بڑی نعمتیں اس کو نظر آئیں گی۔ وہ پوچھے گا یا رب کریم یہ کس کے لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مظلوم سے فرمائے گا یہ اس کے لیے ہیں جو اس کی قیمت ادا کر دے۔ وہ بولے گا یا رب کریم اس کی قیمت کون دے سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم دے سکتے ہو۔ ورث کرے گا وہ کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اپنے ظالم بھائی کو معاف کر، یہی اس کی قیمت ہے۔ تو وہ فوراً کہے گا اللہ تعالیٰ تو گواہ ہے کہ میں نے اس کو معاف کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی جوش میں ہوگی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا اپنے ظالم بھائی کا ہاتھ پکڑو اور دونوں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو دیکھیے اب اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے جب معافی کا ارادہ فرما لے گا تو کون اللہ کو روک سکتا ہے؟ تو ظالم کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، لیکن اپنا ضابطہ قاعدہ ضرور پورا فرمائے گا کہ مظلوم کو راضی کرے گا، تاکہ مظلوم کے دل میں بھی کوئی ایسا خیال پیدا نہ ہو کہ دیکھیں اتنا ظلم کیا اور اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا، بدلہ مظلوم کو بھی دلوایا جائے گا۔ باقی یہ کہنا کہ جی حقوق اللہ میں کوئی کوتاہی ہو بھی جائے کوئی بات نہیں، حقوق العباد پورے کرو، یہ ایک جہالت کی بات ہے۔ کیوں کوتاہی ہو جائے؟ اللہ تعالیٰ کا حق بہت بڑا اپنی ایک حیثیت رکھتا ہے، وہ تو اللہ کا بنایا ہوا ضابطہ ہے کہ وہ اپنے حق میں کوتاہی کو توبہ کے ذریعے معاف فرما دے گا، براہ راست معاف فرما دیتا ہے، اور مظلوم کو لازم سامنے کھڑا کرے گا، پھر اس حقوق العباد کی معافی کا اہتمام فرمائے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ حقوق اللہ کو معمولی نگاہوں سے دیکھا جائے، اسے حقیر سمجھا جائے اور اس کے چھوڑنے کو اپنے لیے آسان سمجھ لیں۔ اس قسم کے لوگ جو یہ نعرے لگاتے ہیں، جن کی یہ جہالت پہلے ظاہر ہے، ان سے ذرا حقوق العباد پوچھ لیں گے کس کا کون کون سا حق آپ کے اوپر لازم ہے۔ وہ اگر حقوق کی تفصیل بتا دیں تو پھر آپ ہمارا نام بدل دیجئے گا کہ ان بیچاروں کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ بیوی کا کیا کیا مجھ پر حق ہے، اولاد کا کون سا حق ہے، ماں کا کیا حق ہے، باپ کا کیا حق ہے، ماتحت کا کیا حق ہے، افسر کا کیا حق ہے۔ حقوق ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتے کیونکہ ہم نے سیکھے نہیں ہوتے، کون سے حقوق العباد پورے کرنے کی بات کرتے ہیں۔ اس لیے ہوشیاری اختیار کرنے کے بجائے سمجھداری کا مظاہرہ کریں، اور ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ علماء کو آپ اپنے پیش نظر رکھیں، ان سے گائیڈ لائن لیں اور پہلے یہ سیکھیں کہ کس کا کون سا حق مجھ پر ہے۔ اللہ کا حق بھی پورا کریں، حقوق العباد بھی پورے کریں کہ دونوں کے بارے میں بروز قیامت مواخذہ ہوگا۔ بہن فرماتی ہیں کہ یہ حدیث ایک سنی تھی کہ اپنے ہاتھ سے کمانا سب سے افضل کسب ہے، تو اگر ایک عورت کو ہنر آتا ہے، وہ گھر بیٹھ کر چاہتی ہے کہ میں اس کے ذریعے کچھ کماؤں، لیکن شوہر منع کرتا ہے، تو کیا بیوی کا تھوڑا سمجھانا، وقتاً فوقتاً مطالبہ کرنا کہ مجھے اس کی اجازت دے دیں، کیا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی بہن اپنے گھر میں رہتے ہوئے اپنے ہاتھ سے کما سکتی ہیں، مثلا کوئی ان کے ہاتھ میں ہنر ہے، کوئی ٹیوشن وغیرہ پڑھا سکتی ہیں، تو میرے خیال میں شوہر کو اس سے منع نہیں کرنا چاہیے۔ آج کل ویسے ہی دیکھیں آج کل رزق حلال کمانا بہت مشکل ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی رزق حلال کا کوئی ذریعہ گھر بیٹھے آپ کو عطا فرما رہا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت تصور کریں۔ تو گھر میں رہتے ہوئے بہن کا ٹیوشن پڑھانا، کوئی سلائی کڑھائی کر کے پیسہ کمانا عین رزق حلال ہے۔ اگر وہ اس کے سارے ضابطے اور قاعدے سمجھتی ہیں تو بہت اچھی حلال روزی ہے۔ شوہر کو چاہیے کہ وہ یہ غلطی نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس حلال روزی کے پیدا کردہ اسباب کو ختم کر دے، وہ اس کی اجازت دے دے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ بہن کو بھی چاہیے کہ گھر کا نظام نہ بگڑے۔ ایسا نہیں کہ شوہر گھر میں آیا تھکا ہارا اور وہ کہہ رہی ہیں آپ بیٹھیں ذرا میں بچے کو ٹیوشن پڑھا کر آتی ہوں،
اب وہ پڑھا رہی ہے گھنٹے تک ٹیوشن، بیچارہ وہ آ کر بیٹھا ہوا ہے، کھانے کا انتظار کر رہا ہے، بہن جو ہے وہ قوم کے مامار پیدا کر رہی ہے. اس قسم کا معاملہ کرنا بالکل غلط ہے. چنانچہ اگر بہن گھر کے نظام کے مطابق اپنے گھر کے جو حقوق ان پہ لازم ہیں اس کو ادا کرنے کے بعد اتنا وقت پاتی ہیں کہ آسانی سے رزق حلال کے ذریعے اپنے لیے پیدا کر سکیں، تو میرے خیال میں اس میں شوہر کو منع نہیں کرنا چاہیے. اور اس کے لیے اگر عورت احسن انداز سے بغیر سختی کے اور بغیر شوہر کو فورس کیے وقتاً فوقتاً مطالبہ کر رہی ہے تو بالکل کوئی شرعاً اس کے لیے غلطی کے امکانات نہیں ہیں، یہ کر سکتی ہیں. بلکہ اگر احسن نیت سے کریں گی کہ چلے میرے شوہر کا بوجھ کم ہوگا، میں اس کے حلال کما کے شوہر کی مدد کروں گی، گھر کا نظام چلاؤں گی، تو انشاءاللہ یہ بہت بڑی عبادت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بہت زیادہ اجر و ثواب مرتب فرمائے گا. اگر وقت کثیر ہوتا میں آپ کو بتاتا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کسی مجبوری کی بنا پر آپ کسب نہیں فرماتے تھے، آپ کی زوجہ کسب کرتی تھیں اور ان کی جو کماتی تھی رزق حلال اس سے آپ حضرت کا گزارا ہوتا تھا. تو ان کی زوجہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر شوہر کی کفالت کی جائے تو کیا اس پہ اجر و ثواب ہے؟ تو سرکار نے اس کو افضل صدقہ قرار دیا تھا. تو اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، شوہروں کو چاہیے کہ کرنے دیا جائے. اگر نہیں کرنے دیں گے آپ، بعض اوقات وقت ہوتا ہے عورتوں کے پاس، کام کوئی بھی نہیں ہوتا، تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پڑوسن آتی ہے اور دونوں بہنیں بیٹھ کر پورے محلے کا ایک تجزیہ لیتی ہیں کہ کون کیا کر رہی ہے، کس گھر میں کیا ہو رہا ہے. پھر یہ غیبتیں، چغلیاں اور الٹی سیدھی باتوں میں ذہن استعمال ہوتا ہے. اس سے بہت بہتر نہیں ہے کہ ایک معیاری کام میں ہو جائے. بہرحال ہمارا مشورہ ہے اس پہ غور و تفکر کر لیا جائے. بہن نے فرمایا کہ اگر شوہر باقاعدہ برقعے یا عبایا کو ناپسند کرتا ہو، ہاں اس کی اجازت دیتا ہے کہ ایک موٹی چادر اپنے پورے جسم پر اچھی طرح اوڑھ دی جائے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ شریعت جسم کا پردہ چاہتی ہے، شریعت چہرے کا پردہ چاہتی ہے، اس پردے کے لیے کسی خاص انداز پر مجبور نہیں کرتی ہے. برقع بھی ہمارے یہاں اس لیے پہنا جاتا ہے کہ اس میں پردہ اچھے انداز سے ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی اس کو چھوڑ کر کوئی ایسا طریقہ اختیار کرتا ہے کہ جو برقع تو نہ کہلائے لیکن پردہ ہو جائے تو بالکل ٹھیک ہے، اصل مطلوب تو پردہ تھا نہ کہ برقع. لہٰذا اگر شوہر یہ کہتا ہے کہ آپ ایک موٹی چادر استعمال کر لیں اور اپنے پورے بدن کو اس سے ڈھک لیں، میں برقعے کو پسند نہیں کرتا ہوں، تو شوہر کا یہ کہنا بالکل ناجائز نہیں ہے، جائز ہے. اور اگر کوئی بہن اس طریقے سے پردہ کریں گے تو ٹھیک ہے. ہاں اتنا ضرور ہے کہ چونکہ علماء متاخرین نے چہرے کے پردے کا بھی وجوبی حکم ارشاد فرمایا کہ آج کل فتنہ فساد بہت زیادہ ہے، تو شوہر کو چاہیے کہ اس سے منع نہ کرے کہ چادر میں تم منہ نہ چھپاؤ. چادر میں وہ منہ بہن اگر اپنا چہرہ چھپا لیں تو یہ بہت ہی اچھا ہے. لیکن بہرحال برقع پہننا کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، اصل میں پردہ ہے، جسم کا ڈھکنا ہے. وہ اگر ایک موٹی چادر سے ہو رہا ہے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. اور یاد رکھیں کہ جو زمانہ رسول میں تھا اس میں بھی اکثر عورتیں بڑی چادریں ہی لیا کرتی تھیں، لمبی لمبی چادریں، بڑی چادریں ہوا کرتی تھیں. باقاعدہ یہ برقعے کا نظام جس طرح ہمارے ہاں برقع بھی چل رہا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں اس قسم کا برقع تو استعمال نہیں ہوتا تھا. موٹی چادروں کا تذکرہ ضرور ہے، تو اکثر خواتین استعمال کرتی تھی. لہٰذا اگر اس کو استعمال کر لیا جائے تو بہت اچھی بات ہے. بہن نے فرمایا کہ ان کا 11 سالہ بچہ ہے، بسا اوقات یہ بھی نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں، وہ سائڈ میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور یہ دیکھتی ہیں کہ وہ کوئی کوتاہی کر رہا ہے، مثلا 2 رکعت کے بعد اتحیات پڑھنی تھی، بھول کے کھڑا ہو رہا ہے، تو یہ کہتی ہے میں اس طرح کر کے کیا اشارتاً اس کو سمجھا سکتی ہوں کیا نہیں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص کا حالت نماز میں اپنے یعنی اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے اور امام ہے بالفرض، تو پھر تو وہ اپنے مقتدی کا لقمہ اگر وہ غلطی کرتا ہے تو اس کو لے سکتا ہے. لیکن اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور غیر مقتدی کا لقمہ لے لیتا ہے، جیسے آپ اب ان کی اقتداء میں نماز تو نہیں پڑھ رہی ہیں، آپ علیحدہ ہیں وہ علیحدہ ہیں، تو ایسی صورت میں کسی کی طرف سے اپنی اصلاح کو، نماز کی اصلاح کو قبول کرنا، اس کو مفسد نماز لکھا ہے. تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ آپ دوران نماز ان کے اس طرح اصلاح کرنے کی کوشش نہ کریں، خود وہ اپنی اصلاح کریں. ٹھیک ہے اگر آپ نے اصلاح کی کوشش کی، مثلا لقمہ ویسے ہوتا ہے سبحان اللہ اللہ اکبر کے ذریعے ہوتا ہے، لیکن اگر آپ نے کبھی کیا اور بچے نے اس لقمے کو قبول کیا تو اس کے نماز کے فساد کا اندیشہ ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ انہیں خود غلطی پر مطلع ہونے دیا جائے یا بعد میں بتایا جائے، آپ دوران نماز ان کی طرف توجہ نہ کریں. اور یقینی سی بات ہے جب آپ ان کی طرف توجہ کر رہی ہیں تو اپنی نماز کی طرف آپ کی توجہ یقیناً کم ہوگی، یہ بھی مناسب نہیں ہے. اسی طرح آپ جب نماز سے فارغ ہوں تب بھی آپ نہیں کر سکتی ہیں، کیونکہ یہ تو اصل میں باہر سے لقمہ لینا ہے اور یہ قطعاً غیر مناسب ہے. بھائی نے فرمایا کہ یہ خاتون عدت میں ہیں، عدت وفات میں ہیں، اور وہ ان کو جو شوہر کا پیسہ ملنے والا ہے وہ ڈائریکٹ اکاؤنٹ میں آنا ہے، اکاؤنٹ ہے نہیں، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ بینک سے کوئی شخص ان کے پاس آئے اور جو کاغذی کارروائی یہ ان کے سامنے کر لیں، تو کیا مناسب ہے یا نہیں؟ دیکھیے ضرورت کے تحت بالکل عورت دوران عدت بھی اجنبی مرد سے ہم کلام ہو سکتی ہے، بلکہ اگر چہرہ دکھانا بھی پڑ جائے بالفرض سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے یا کسی اور وجہ سے، جیسے ڈاکٹر کے پاس جا کے علاج وغیرہ کروانا یا ڈاکٹر کے گھر میں آ کے علاج کرنا، تو یہ بھی شرعاً دوران عدت جائز ہے، کیونکہ ایک مجبوری کی صورت ہے.
اور میرے خیال میں بینک اکاؤنٹ کے لیے کوئی چہرہ دکھانا ضروری نہیں، خالی شناختی کارڈ دیں اور باقی وہ جو قاضی کارروائی پہ سائن وغیرہ کرنے ہیں اگر کوئی مرد آ کے کرواتا ہے اور یہ بہن کرتی ہیں تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، دوران عدت بھی ایسا امور کیے جا سکتے ہیں۔ اب چونکہ پروگرام کے وقت تقریباً ختم ہو رہا ہے تو ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں، آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی عبادات پر گہری نظر رکھتے ہوئے انہیں کامل ترین طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔